استغفار پڑھتے ہوئے یہ غلطی صرف آپ سے نہیں ہو رہی بلکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور جب تک ان غلطیوں کو درست نہیں کیا جائے گا تو آپ کی استغفار بھلائی کیسے اس مقام تک پہنچے گی جب آپ کی تصویر اللہ تعالیٰ سے مانگے ہوئے ان تمام مرادوں کو پالیں جس کی امید آپ کیے ہوئے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ فلسطین کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ فلسطین کے حالات اس وقت کچھ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، تو آپ کو فلسطین کے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے تہجد میں اٹھیے اور دعا کریے ان لوگوں کے لیے جن کو کھانا پینا نہیں مل رہا ہے، اور ان کی عید بھی اس سال اچھی نہیں گئی ہے۔ تو ہم لوگ کو کیا کرنا ہے؟ ہم لوگ کو اللہ سے مانگنا ہے کہ ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ سب پوری ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم استغفار پڑھتے ہوئے جو مسٹیک ہم کرتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم کچھ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ استغفار پڑھتے ہوئے ہم کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے کہ ہماری جو دعائیں ہیں، جو ہماری حاجات ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں وہ کون سی مسٹیکس ہیں۔ فرسٹ نمبر کی مسٹیک ہے ہماری وہ ریگولیرٹی ہے۔ ہم استغفار تو پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، کبھی 100 بار پڑھ لیتے ہیں، کبھی ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں، کبھی 1200 بار پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی تو ہم 2-4 دن کے لیے استغفار کو بھول ہی جاتے ہیں کہ استغفار بھی کوئی چیز ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہماری ریگولیرٹی کو بنانا ہے کہ ہم روز چاہے 500 بار پڑھیں استغفار یا 1200 بار پڑھیں، لیکن ہمیں ریگولیرٹی سے پڑھنا ہے، ایک جگہ بیٹھ کے سکون سے پڑھنا ہے، استغفار پہ دل لگانا ہے، نہ کہ ہم استغفار پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں ہمارا دھیان اور دل ہے۔ تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ ہم جب بھی استغفار پڑھیں تو ہمیں چپ چاپ شانتی سے بیٹھ کے پڑھنا ہے اور اسی میں دل لگانا ہے اور ریگولیرٹی سے پڑھنا ہے۔ سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ ہمیں ریگولر ہو کے پڑھنا ہے۔ اگر ہم ریگولر نہیں ہوں گے تو ہماری حاجات قبول نہیں ہو پائیں گی، اور جو ہم اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں وہ بھی قبول نہیں ہو پائے گی۔ تو جو ریگولیرٹی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہتی ہوں کہ آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی، پانی کا ایک قطرہ اگر سخت سے سخت پتھر پر بھی پڑتا رہے تو اس کے اندر شگاف ہو جاتا ہے، مطلب اس کے اندر بھی سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو استغفار کے لیے آپ پانی کے قطرے کے برابر سمجھ لیجئے۔ اگر وہ باقاعدہ طور پر پتھر کے اوپر نہیں پڑتا رہے گا تو کیسے وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکے گا؟ کیسے وہ آپ کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بن سکے گا؟ کیسے وہ ان وعدوں کو پورا کر سکے گا؟ جو چیز کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ اپنی تسبیح کو جس طرح سے آپ نے اپنے لیے مناسب مقرر کر کے رکھا ہے، اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، اس کو تقسیم کیا ہے، کیونکہ استغفار کی کون سی تسبیح آپ نے اپنے اوقات کے لحاظ سے مقرر کرنی ہے۔ میں آپ کو 500 دفعہ، 7000 دفعہ اور 1200 دفعہ کا بتا چکی ہوں، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے کہ آپ کو کون سا مقرر کرنا ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کو کون سی جو استغفار ہے وہ آپ کو مقرر کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ میں یہ پورے ہی بتا چکی ہوں، تو آپ ان کو دیکھیے تو تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کو کون سا کرنا ہے۔ آپ کو بس اپنے لیے جو بھی تعداد مقرر کی ہے، آپ نے اس تعداد کو کس طرح تقسیم کر کے ایک دن میں پورا کرنا ہے، یہ آپ کو اپنے لیے خود ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ لیکن پھر اس کو باقاعدہ طور پر کرنا ہے۔ ترمذی شریف، بخاری شریف میں کہا گیا ہے کہ مل اسکرن استغفار، استغفار کی کثرت کرو، پھر مل لازم استغفار، استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو، لازم پکڑ لو، مطلب اس کو اپنے اوپر، پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور آپ نے وہ بھی حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کو ہر وہ عمل مقبول ہے
جو اگر تھوڑا ہو لیکن باقاعدہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن اس کے اندر باقاعدگی نہیں ہے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے، اگر ہماری چیزوں میں باقاعدگی نہیں ہوگی، ہم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن بنایا ہوا ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو کیسے وہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے؟ یہی مثال نماز کی بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہ اکثر نماز پڑھتے ہیں اور کبھی کبھار اپنے اوقات کے مصروفیت کے لحاظ سے وہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دنیاوی کام کو وہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو پھر بھلا کیسے نماز ان کے سکون کا ذریعہ بن پائے گا؟ کیسے نماز ان کو نجات کا ذریعہ بنے گی؟ کیسے نماز آپ کے دکھوں کو اندھیرے سے نکال کر آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گی؟ تو پھر یہ تو مشکل ہے نا۔ اور دوسری چیز جو میں نے دیکھی ہے نا، وہ استغفار پڑھتے ہوئے لوگ صبر سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا گیا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر سے اور نماز کے ساتھ۔ تو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک ریلیشن جو بنائے رکھا ہے، ایک بانڈنگ جو بنائی رکھی ہے۔ کسی بھی تعلقات کو بننے میں تھوڑا سے وقت تو لگتا ہی ہے نا، تو صبر سے کام لیجئے اور اس چیز کو وقت دیجئے۔ کم سے کم دنیاوی فائدہ نہیں ہو سکا تو دل کا سکون تو آپ کو لازم ملے گا، تو صبر سے کام لینا ضروری ہے۔ اللہ نے کہا ہے میں تمہیں مال دوں گا، میں تمہیں رضا دوں گا، اور سب سے بڑی میں تمہیں آخرت سے نجات دلاؤں گا۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بول دیا، وہی ہم لوگ کے لیے کافی ہے۔ استغفار ایک اندھیروں سے نکلنے کا راستہ ہے۔ استغفار آپ کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں آسانی عطا فرمائے گا، تو اس کا دامن بالکل مت چھوڑیے گا۔ اور روزی میں برکت تو لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ کہ میں روزی سے نوازوں گا۔ تیسری بات جو میں نے دیکھی ہے وہ حقوق کی ادائیگی۔ آج کل تو عام سا بنا ہوا ہے، بندے کو ہر وہ بات ضرور نکالنی ہے جو دوسرے کو دل کو تکلیف دے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، بس دوسروں کو تکلیف پہنچا کے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ یہ تو نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی کہا ہے کہ میں تو ایسا غفور الرحیم ہوں، میں ہو سکتا ہے میری شان رحمت اس قدر جوش میں آ جائے کہ میں تمہیں جو اپنے حقوق ہیں ان کو معاف کر دوں، لیکن دھیان رکھو حقوق العباد کی معافی میں نہیں دے سکتا جب تک وہ بندہ تمہیں نہ دے دے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کس قدر سخت معاملہ ہے کہ ہم اپنے معاملات اپنی اولاد کے ساتھ جو کہ ہمارے دست نگر ہیں، ہم یقین جانیے کبھی کبھار ہم بڑی سختی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی خواہش ہے جو کہ پورے کر دینے کے قابل ہے تو ہم اس کو کر دیا کریں، یہ نہیں کہ دوسروں کو ہم دل دکھائیں یا ان کا چوٹ پہنچائیں یا اپنے بچوں کو ہی ہم اپنی چوٹ پہنچائیں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ جہاں تک نرمی کا معاملہ ہو سکتا ہے کر دیا کریں۔ اور دوسری چیز جو میں نے دیکھی ہے، نظر کی حفاظت کرنا سیکھیں۔ آج کل کے دور میں جس طرح کا یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت بہت ہی کم کرتے ہیں، اور قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں جو ہے وہ نیچے کر کے چلیں۔ اس کا مطلب اگر آپ نے مفہوم کو جان لیا نا کہ اپنی نگاہوں کا نیچے کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ اپنی آنکھوں کو اپنی حیا کا جامہ پہنا دیجئے۔ جہاں کہ دیکھنے سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، وہاں دیکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج کل تو جس طرح سے مردوں اور عورتوں کا اٹھنا بیٹھنا بغیر کسی تمیز کے، بغیر کسی حیا کے دائرے سے
ہو رہا ہے یہ کوئی قرآن سے سنت سے ثابت نہیں ہے، تو ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے، ان سب چیزوں سے زیادہ بچنا چاہیے۔ آج کل ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں، بلا وجہ لوگ جھگڑے کر رہے ہیں، آپس میں لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ ان سب چیزوں سے بچیے اور استغفار کا ذکر کریے۔ استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ استغفار کرنے سے ہمارے جو پورے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور ہمیں ایسی جگہ سے رزق نوازا جائے گا، ایسی جگہ سے ہمیں نوازا جائے گا جہاں کی ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوگا، ہمارے سوچ سے پرے ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، 1 تسبیح ہو، 2 تسبیح ہو، 5 تسبیح ہو، دن بھر میں بیٹھ کے آپ کو استغفار کا ذکر کرنا ہے۔ آپ کو اپنی زبان میں استغفار کو ایسے چڑھا لینا ہے کہ صبح شام جب بھی آپ کھڑے ہوں بیٹھے ہوں، بس آپ کے منہ میں، آپ کی زبان میں بس ایک ہی ورد ہو، وہ صرف استغفار کا ہو۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو اس کو کرنا مت بھولیے، اور زیادہ سے زیادہ کریے، اور دوسروں تک پہنچائیے اور دوسروں کو بتائیے اس کی فضیلت کی، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ اگر دوسروں کو بتائیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے یہ ویڈیو، تو آپ کو بھی ایک ثواب جاریہ ثواب ملے گا، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر آپ دوسروں کو ایک دین کی بات بتاتے ہیں تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ دوسروں کو بتائیں استغفار کی فضیلت، تو وہ بھی استغفار کرے، اس کی بھی رزق روزی میں برکت ہو، اس کے بھی جو گناہ ہوں وہ معاف ہوں۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، دوسروں کو بتائیں۔ آپ چاہے جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کی فضیلت اور اس کی برکت آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے سوچ سے بھی پرے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ ہے کہ تم استغفار پڑھو، میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا، بیٹوں سے نوازوں گا۔ جس کی اولاد نہیں ہے، جس کے بیٹے نہیں ہیں، جن کے بچے نہیں ہیں، تو وہ ضرور پڑھیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اولاد کے لیے ترستے ہیں کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اولاد سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اور جن کی رزق روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، جو جتنا بھی کما لے ان کی برکت نہیں ہوتی رزق روزی میں، تو وہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، ان کی بھی رزق روزی میں برکت ہوئے گی۔ اور وہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور یہ سوچیں کہ بس آپ کو جیسے چیلنج بتا دیا ہے تو بس آپ کو چیلنج ہی نہیں کرنا ایکسیپٹ، بلکہ پورے سالوں سال استغفار پڑھنا ہے۔ تو اس کو پڑھنا مت بھولیے، زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اور ثواب جاریہ کے طور پر دوسروں کو بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریے۔ اب میں یہ ویڈیو اینڈ کرتی ہوں، آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور استغفار میریکل اسٹوری بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کریے کہ آپ کی کون سی استغفار میریکل اسٹوری ہے، تاکہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ان کو بھی دکھا سکوں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔